بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، اگر آپ کو میرے ناول پسند آ رہے ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ بخت ایپیسوڈ نمبر 6 بائی مہرالنساء شاہمیر۔ اماں یہ گندا خون کیا ہوتا ہے؟ 6 سالہ عمر اپنی ماں کے پاس بیٹھا معصومیت سے پوچھ رہا تھا۔ نفیسہ حیات کو لگا جیسے کسی نے ان کے اوپر الٹی چھری پھیر دی ہو۔ وہ تڑپ ہی تو اٹھی تھی۔ یہ تم سے کس نے کہا بیٹے؟ انہوں نے بامشکل خود کو نارمل رکھتے ہوئے عمر سے پوچھنا چاہا۔ ولید بھائی کہہ رہا تھا کہ میں گندا خون ہوں اور آپ میری اصلی ماں بھی نہیں ہو۔ ولید اس کریانے والے کا بیٹا تھا جس کو کچھ سال قبل نفیسہ نے پورے محلے کے سامنے بے عزت کیا تھا، اور وہ اب اکثر ندیم کی بیٹی کو میرے ساتھ کھیلنے بھی نہیں دیتا اماں۔ وہ پھولے گالوں اور صحت مند جسم والا بچہ نروٹھے پن سے کہہ رہا تھا، بیٹا کوئی گندا خون نہیں ہوتا، ہر انسان کا خون پاک ہوتا ہے کیونکہ یہ اس کو اللہ کی طرف سے ملنے والی نعمت ہے۔ گندا تو لوگوں کا ذہن ہے، اور تم میرے بیٹے ہو، ندیم سے بات کروں گی، وہ آئندہ تمہیں اکثر سے کھیلنے دے گا۔ عمر خاموش ہو گیا تھا۔ وہ باقی بچوں کی طرح زیادہ سوال نہیں کرتا تھا، ایک سوال ایک ہی بار کرتا تھا۔ اگر اس کی تسلی نہیں ہوتی تھی تو وہ بتاتا نہیں تھا۔ کچھ عرصے پہلے اس نے اسی طرح اپنی ماں سے سوال کیا تھا، اماں ناجائز کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد اس سوال پر نفیسہ کی روح تک کانپ اٹھی تھی۔ پھر آئے دن یہی سب ہونے لگا۔ کبھی محلے والے لوگ اس کو گندا خون کہہ کر اپنی بچیوں کے ساتھ کھیلنے نہ دیتے تو کبھی اس کو ناجائز کہہ کر مار مار کر گھر سے نکال دیتے۔ نفیسہ ان کا منہ بند نہیں کر سکتی تھی۔ ایسے میں ایک زری تھی جو اس کی دوست اور اہم راز تھی۔ وہ نفیسہ کی بچپن کی دوست تھی اور جب بھی دل اداس ہوتا وہ تب اس کے گھر چلی جاتی تھی۔ نفیسہ کے گھر سے 2 گھر چھوڑ کر تیسرا گھر زری کا تھا۔ اس تپتی دوپہر میں بھی عمر کو ساتھ لیے زری کے گھر ایئر کولر کے سامنے بیٹھی تھی۔ عمر زری کے بیٹے واصف کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ وہ جب کوٹ جاتی تب عمر کو زری کے گھر چھوڑتی تھی۔ اب تو خیر سے وہ اسکول بھی جانے لگا تھا۔ واپسی پر وین اس کو زری کے گھر چھوڑا کرتی تھی۔ جب شام میں نفیسہ واپس آتی عمر کو ساتھ لے جاتی۔ تم محلہ چھوڑ کیوں نہیں دیتی نفیسہ؟ کب تک اس چھوٹے سے محلے میں خود کو اور عمر کو ذلیل کرواتی رہو گی؟ اللہ نے تمہیں اتنا دیا ہے، تم تو کسی بھی پوش علاقے میں گھر لے سکتی ہو۔ زری ان کو شربت کا گلاس تھماتی ہوئی فکر مندی سے بولی تھی۔ کیسے چھوڑ دوں زری؟ میں نے تو شادی کے بعد اپنے شوہر کے لیے بھی جگہ نہیں چھوڑی۔ وہ گھر میرے باپ کی نشانی ہے۔ اس کی ایک ایک اینٹ میں ابا کی خون پسینے کی کمائی ہے۔ اس کے ایک ایک پودے میں اماں کی خوشبو ہے۔ انہوں نے پیٹ کاٹ کاٹ کر یہ گھر بنوایا تھا۔ میں نے اپنا بچپن، اپنی جوانی اس گھر میں گزاری ہے۔ اپنے مرحوم شوہر سے وعدہ کیا تھا کہ اس گھر میں بس کر میری لاش ہی نکلے گی۔ اور عمر اس کا اسکول ہے یہاں، تو میں اس کو تمہارے پاس چھوڑ دیتی ہوں۔ کہیں اور گئی تو کہاں چھوڑوں گی اس کو؟ میرا دماغ اب کام نہیں کر رہا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں۔ عمر کا ذہن خراب ہو رہا ہے نفیسہ۔ وہ لوگوں کی باتوں کو صرف سنتا نہیں، وہ ان سب باتوں کو ذہن نشین کرتا جا رہا ہے۔ جب سے تم بات کر رہی ہو وہ سب اب دنیا میں نہیں ہے۔ اس دنیا میں عمر اور تم ہو۔ اب تمہیں اس بچے کا سوچنا چاہیے، وہ بہت ذہین ہے۔ آج تو وہ بس ناجائز کا مطلب پوچھ رہا ہے، کل اس کے معنی جان گیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ تم یہ شہر ہی چھوڑ دو، کراچی چلی جاؤ۔ یہ مردوں کا معاشرہ ہے نفیسہ، تم اکیلی عورت کس کا مقابلہ کرو گی؟ میرے پاس جو سیونگ ہے وہ ساری عمر کی پڑھائی کے لیے ہے۔ اگر اس کو گھر خریدنے پر لگا دیا تو کیا ہوگا؟ کیسے پڑھاؤں گی اسے؟ وہ کسی عام اسکول میں نہیں جاتا، اب شہر کا سب سے بڑا اسکول ہے۔ وہ اس کو ہمیشہ بیچ دینا چاہتی ہوں۔ زری پڑھے گا تو تب جب اس کا ذہن پرسکون ہوگا۔ تمہارا 6 سالہ بیٹا آئے دن محلے کے لوگوں سے پٹ کے آتا ہے، گالیاں اور ناجائز ہونے کے طعنے سن کے آتا ہے۔ ان کی بات پر نفیسہ نے کب سے آنکھیں میچ لی تھیں۔ اب یہ مت کہنا کہ تمہیں بتایا کیوں نہیں۔ بتانے سے کیا ہوگا؟ کیا کر سکتی ہو تم؟ کسی کی زبان نہیں روک سکتی تم۔ خیر ابھی تو وہ بچہ ہے، کچھ سالوں بعد جب بڑا ہو جائے گا تب سوچو کیا ہوگا۔ وہ مارنے والوں کو مار کے آئے گا، گالیاں دینے والوں کو گالیاں دے کے آئے گا۔ یہ فیوچر ہوگا اس کا، اس کے لیے کر رہی ہو اتنی محنت۔ زری کہہ کے خاموش ہو چکی تھی۔ نفیسہ بھی خاموشی سے عمر کو دیکھنے لگی تھی۔ 10 منٹ بعد جب زری نفیسہ کو چھوڑنے گیٹ تک آئیں تو انہوں نے اپنی دوست کو کہتے سنا، زری رحمان بھائی سے کہو میرے لیے کوئی گھر ڈھونڈ لیں، اسی مہینے عمر کو یہاں سے شفٹ ہونا چاہتی ہوں، لیکن شہر نہیں بدلوں گی۔ اور پھر کہہ کے رکی نہیں تھی، عمر کا ہاتھ تھامے وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی۔ زری نے افسوس سے ان کو جاتے دیکھا تھا۔ نفیسہ کا جانا ان کا دل اداس کر رہا تھا۔ اس کے 4 دن بعد کا ذکر ہے جب نفیسہ کچھ پریشان سی کوٹ سے واپس آئی تھی۔ عمر اپنی ماں کو چپ دیکھ کر بے چین ہوا۔ یہ وہ وقت تھا جب عمر کو ہر ٹینشن کا حل
آئس کریم رکھتی تھی، اور پھر نفیسہ کے لاکھ لوٹنے پر وہ نفیسہ کے لیے آئس کریم لینے محلے کی دکان پہ گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد روتا ہوا واپس آیا تھا۔ نفیسہ کے پوچھنے پر جو کچھ عمر نے بتایا وہ سن کر نفیسہ کے پیروں تلے زمین نکل گئی تھی۔ بس یہاں ان کی برداشت کی حد ختم ہو گئی تھی۔ غم و غصے کی شدت سے ان کو رونا آنے لگا تھا، مگر وہ کوئی کمزور عورت نہیں تھی۔ اگلے ہی دن انہوں نے ندیم کے باپ پہ غیر قانونی قبضے کا کیس دائر کر دیا، اور پھر 2 مہینے کے اندر اندر دکان کو سامان سمیت سیل کر دیا گیا تھا۔ گو کہ اب ان کا دل خوش نہیں ہوا تھا، لیکن دل کے ایک کونے کو ذرا سا سکون آیا تھا۔ اس کے بعد کچھ عرصے تک راوی چین ہی چین لکھتا رہا، اور پھر کچھ ہی وقت بعد محلے والوں نے پھر سے ان کے ساتھ بیل باندھ لیا تھا۔ لیکن اب یہ ضرور ہوا تھا، انہوں نے اب نہ عمر کو مارا تھا، نہ ہی اس دن دکان پہ جانے والی حرکت دہرائی تھی، لیکن لفظوں کے تیر برابر چلاتے تھے۔ نفیسہ فجر کے بعد بچوں کو قرآن پاک پڑھاتی تھی۔ اب محلے کے لوگوں نے اپنے بچوں کو یہ کہہ کے ہٹا لیا تھا کہ جس گھر میں ایسا بچہ ہو، جس گھر کا نہ خاندان کا اتا پتہ ہو، جس کے بارے میں یہ نہ پتہ ہو کہ وہ جائز بھی ہے یا نہیں، بھلا اس گھر میں وہ اپنی بچیوں کو کیسے بھیجے۔ نفیسہ کا دل کتنا کٹا تھا ان کی باتیں سن کر، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ ویسے بھی کچھ عرصے میں وہ یہاں سے چلی ہی جاتی۔ عمر ان کے وجود کا حصہ بے شک نہیں تھا، لیکن انہوں نے اس سے محبت بیٹوں سے زیادہ کی تھی۔ پھر انہی دنوں عمر کو سر درد کی بہت شکایت رہنے لگی تھی۔ نفیسہ بہت پریشان ہو گئی تھی۔ ایک دن جب وہ ان کو چیک اپ کے لیے لے گئی تو ڈاکٹر نے ان کو کچھ ٹیسٹ کروانے کو کہا۔ وہ 2 دن بعد ٹیسٹ کی رپورٹ آ گئی۔ رپورٹ نہیں تھی، زہر کی شیشی تھی جس نے نفیسہ کے سارے جسم میں زہر بھر دیا تھا۔ اس رپورٹ میں لکھنے الفاظ نے نفیسہ کے جسم سے روح کھینچ لی تھی۔ اس رپورٹ میں لکھا تھا عمر حیات کو برین ٹیومر ہے۔ حالے کو یونیورسٹی سے پک کرنے معراج صاحب خود آئے تھے۔ راستے میں انہوں نے گاڑی ایک ٹرک اسٹینڈ پر روکی تھی۔ حالے کو حیرت نہیں ہوئی تھی، وہ جانتی تھی جج صاحب اب اپنی عدالت یہاں شروع کریں گے۔ ہارون اس کی کال نہیں اٹھا رہا تھا۔ اس کو پریشانی ہوئی تھی، لیکن اس نے شام میں اس کے گھر جانے کا سوچ رکھا تھا۔ ایک 5 اسٹار ریسٹورانٹ تھا۔ حالے آ تو گئی تھی، لیکن اب شدید بور ہو رہی تھی، کیونکہ اصل بات شروع کر ہی نہیں رہے تھے، اتنے میں کھانا آ چکا تھا۔ فرائیڈ رائس، مٹن میٹ بالز اور رشین سیلیڈ دیکھ کر حالے کی بھوک چمک اٹھی تھی۔ معراج نے ذرا سی چاول اس کی پلیٹ میں ڈالے۔ ہمیشہ کی طرح وہ رغبت سے کھانے لگی تھی۔ ایک چمچہ منہ میں رکھتے ہی لذت سی مل جاتی۔ اچھا کھانا اس کی کمزوری تھا۔ شاہد نے آج مجھ سے تمہارے اور ہارون کے رشتے کی بات کی تھی۔ وہ چاہتے ہیں کہ ابھی منگنی ہو جائے، شادی 1 سال بعد کریں گے، جب تم چاہو۔ انہوں نے حالے کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ حالے کو بے اختیار چاولوں کا ذائقہ کڑوا لگا تھا۔ آپ نے کیا کہا؟ بظاہر نارمل لہجے میں پوچھا تھا، لیکن اس کے پانی کا گلاس اٹھاتے ہی ہاتھ کانپے تھے، دل زور سے دھڑکا تھا۔ بابا نے ہاں نہ کی ہو؟ اللہ پلیز، میں نے ظاہر ہے تم سے بات کرنے کا وقت مانگا ہے، لیکن مجھے تو بظاہر اس رشتے میں کوئی کمی نہیں نظر آئی۔ ہارون تمہارا دوست ہے، ایک دوسرے کو جانتے ہو، اچھی خاصی انڈرسٹینڈنگ بھی ہے۔ مجھے تو ہر لحاظ سے یہ رشتہ بہتر لگا، اور ایسی بات کر رہے تھے جیسے حالے کو کوئی دوست ہو۔ اماں نے کیا کہا؟ وہ تو 7ویں آسمان پر ہیں صبح سے، لیکن تھوڑی پریشان بھی ہے۔ ہارون کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ رات سے کیا کچھ ہوا ہے تم دونوں کے بیچ؟ اچانک اتنا بیمار کیسے ہو گیا؟ وہ سوچتی نظروں سے اس کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ کیا زیادہ بیمار ہے کیا؟ چلیں بابا اس کو دیکھ کے آتے ہیں۔ وہ پریشان ہو چکی تھی، تبھی کھانا چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس عجلت کا مطلب میں ہاں سمجھوں؟ بابا نے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا۔ اللہ اللہ بابا، میں اس وقت پریشان ہوں، پتہ نہیں اس کو کیا ہوا ہوگا، کل تک تو بالکل ٹھیک تھا۔ اپنا بیگ اور موبائل اٹھاتے ہوئے بول رہی تھی۔ معراج صاحب نے بل پے کیا اور حالے کے ساتھ ریسٹورانٹ سے باہر نکلے۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہارون کے گھر کی طرف جا رہے تھے۔ حالے نے فون کر کے اماں کو بتا دیا تھا کہ وہ آج لیٹ آئے گی۔ معراج صاحب ڈرائیو کرتے ہوئے گاہے بگاہے اس پہ نظر بھی ڈالتے تھے۔ پریشان مت ہو، اب وہ ٹھیک ہے، اس کو مشرف دیکھ کر تسلی دیتے ہوئے بولے تھے۔ بابا وہ بہت حساس ہے، بالکل بچوں کی طرح، اب پھر پتہ نہیں کیا چیز دل پہ لگا لی ہوگی۔ وہ شدید ڈسٹرب تھی۔ کیا اس کو اس حالت کا تعلق تم سے ہے؟ انہوں نے ڈائریکٹ سوال کیا تھا۔ آپ کو کیوں ایسا لگا؟ میں بھلا کیا بول سکتی ہوں اس کو؟ اف کاش وہ جج نہ ہوتے، اتنے ڈائریکٹ سوال۔ وہ کل دوپہر گھر آیا تھا اور حالے سے مل کے بھی نہیں گیا، اور نہ مدت کی بارات پہ آیا۔ گھر جانے کے بعد اس کی حالت ایسی ہے، جب سے بابا نے اس کو بتایا اس کا دل کھٹکا سا تھا۔ کہیں اس نے کچھ سن تو نہیں لیا؟ اس سے چھپانا نہیں چاہتی تھی، لیکن اس کو اس طرح پتہ لگے یہ بھی اس نے کہاں چاہا تھا۔ مجھے اس وقت کوئی بھی تمہیں دیکھ لے، اس کو یہی لگے گا حالے تم ٹینس ہو، بار بار انگلیاں چٹکا رہی ہو، جلدی وہاں پہنچنا چاہتی ہو، لیکن جیسے جیسے گھر قریب آ رہا ہے تمہارا اضطراب بڑھتا جا رہا ہے، تمہارے چہرے پر سائے لہرا رہے ہیں۔ تم اس سے غصہ بھی نہیں ہوگی؟ اس نے تمہیں
کال کیوں نہیں کی؟ کیونکہ تمہارے حواس کام نہیں کر رہے، شاید تم گلٹی ہو۔ وہ شلسی ان کو سننے جا رہی تھی۔ آپ کو کیسے پتا؟ وہ بہت دیر بعد بولی تھی۔ میں تمہارا باپ ہوں ہالے، تم سے واقف ہوں۔ عام حالات میں اس وقت تم ناراض ہوتی، اس نے تمہیں بلایا کیوں نہیں جب وہ بیمار ہے؟ کون بیمار بتاتا ہے کال کر کے بھلا؟ اس نے بات کا اثر ظاہر کرنا چاہا۔ ہارون شاہد، جواب فوری آیا تھا۔ شاید ایسا ہی ہو، میں کچھ یقین سے نہیں کہہ سکتی، مجھے ایسا لگ رہا ہے۔ اللہ کرے ایسا نہ ہو، بس اس نے دعا کی تھی۔ ہالے، کوئی ایسی بات ہے جو تم چاہتی ہو ہارون کو پتہ نہ چلے؟ بابا آپ کیا ہیں؟ کوئی کالا جادو تو نہیں سیکھ رکھے کسی بنگالی بابا سے؟ میں تو بالکل حیران ہی ہو رہی ہوں آج۔ میں ہر دفعہ مسئلہ بوجھ لیتا ہوں اور تم ہر دفعہ اتنی ہی حیران ہوتی ہو۔ وہ کندھے اچکاتے ہوئے بولے تھے۔ یہ بات تو بالکل درست کہی تھی انہوں نے۔ وہ ہر دفعہ اس کا مسئلہ بغیر کہے سمجھ جاتے تھے۔ کبھی کبھی تو ہالے کو لگتا تھا وہ اصل مسئلے سے واقف ہیں اور ہالے سے چھپا رہے ہیں۔ آپ مجھے بہت پیار کرتے ہیں نا بابا؟ اس نے بات ہی گھما دی تھی۔ ظاہر ہے تم میری پہلی اولاد ہو، وہ سڑک پر نظریں جمائے بولے تھے۔ کیا آپ ہی سے بھی زیادہ، ساری دنیا سے زیادہ تم میرا پہلا اینجل ہو ہالے۔ ان کے لہجے میں محبت تھی، بے تحاشا محبت۔ اور آپ ہی ان سے کتنا پیار کرتے ہیں آپ؟ بہت زیادہ۔ وہ میری بھانجی ہے، ظاہر سی بات ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، مطلب مجھ سے کم محبت ہے ان سے۔ وہ جیسے خوش ہوئی تھی، اپنے باپ کے بارے میں کافی شدت پسند تھی۔ شادی کے 10 سال تک ہماری اولاد نہیں ہوئی تھی۔ اس سارے عرصے میں تمہاری ماں بہت ڈپریس رہی، اس کو لگتا تھا ہماری کبھی اولاد نہیں ہوگی۔ اس نے کافی دفعہ مجھ سے بچہ ایڈاپٹ کرنے کی بات کی تھی، لیکن میں نہیں مانا۔ اور جب نگین کے ہاں مہر ماں پیدا ہوئی تو ایسا نہیں لگتا تھا کہ وہ نگین کی بیٹی ہے۔ تمہاری ماں ہر 2 دن بعد اس سے ملنے چلی جاتی، ڈھیروں تحائف لے کے۔ ہر ہفتے میں وہاج اور نگین کو ڈنر اور لنچ کے لیے دعوت دے آتی۔ وہ گولڈن ٹائم تھا، ہم سب بہت خوش تھے۔ وہاج بہت اچھا ہو گیا تھا، وہ نگین کو بہت خوش رکھتا تھا اور اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتا تھا، سب ٹھیک تھا۔ خیر حسینہ نے مہر کو اپنی بیٹی مان لیا تھا، میں کبھی نہیں مان سکا۔ مجھے یقین تھا اللہ پہ، اللہ مجھے میری اولاد دے گا۔ یہ نہیں تھا کہ مجھے اس سے کوئی مسئلہ تھا، میں اس سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا، لیکن اپنا خون، اپنی اولاد، ایک الگ ہی احساس ہوتا ہے، ایک الگ فیلنگ۔ میں کبھی مہر کے لیے ایسا فیل نہیں کر سکا۔ اور پھر جب 4 سال بعد اللہ نے مجھے تم سے نوازا، وہ وقت، وہ فیلنگ ہالے، اگر میں چاہوں تو بیان نہیں کر سکتا۔ مجھے لگا اللہ نے مجھے زمین پہ ہی جنت دے دی۔ ان کے لہجے میں تشکر تھا، خوشی تھی، حیرت تھی یا محبت، ہالے فیصلہ نہ کر پائی۔ اتنا پیار کرتے ہیں آپ مجھ سے؟ ہالے کی آنکھیں نم ہوئی تھیں، وہ ان کے کندھے سے لگ چکی تھی۔ وہ لوگ ہارون کے گھر پہنچ چکے تھے، گارڈ نے ان کو دیکھ کے گیٹ کھول دیا تھا۔ ہالے ہوز ان کے کندھے سے لگی بیٹھی تھی۔ ہالے بچہ ہم پہنچ گئے، آئی لو یو بابا، وہ سر اٹھاتے ہوئے نم آنکھوں سے بولی تھی۔ نہیں ہالے، میں پاکٹ منی نہیں بڑھاؤں گا اور نہ ہی اگلے 2 مہینے تک تمہارے اکاؤنٹ میں کوئی پیسے ڈالوں گا، کیونکہ یہ میری بیوی کا حکم ہے۔ تم نے ان کی حکم عدلی کی ہے، اب ان سے ہی رابطہ کرو۔ انہوں نے ہالے کی نم آنکھوں کو دیکھتے نفی میں سر ہلایا تھا۔ اے لو، سارا ایموشنل سین غلط ہو گیا۔ آپ کو لگتا ہے میں یہ 2 لیٹر آنسو پاکٹ منی کے لیے نکال رہی ہوں؟ وہ صدمے سے بولی تھی۔ مجھے لگتا نہیں، مجھے یقین ہے۔ ایسے میں کوئی حکم عدولی نہیں کی، بس حسن کو پیسے چاہیے تھے اور میں نے دیے۔ اس نے مہینے کی پاکٹ منی 1 دن میں خرچ کی تھی بیٹا، یہ بتانے کو آمادہ نہیں تھا پیسے کہاں گئے۔ اس جرم کی سزا میں اس کے اکاؤنٹ تمہاری اماں نے فریز کیے تھے، یہ بات جانتے ہوئے تم نے اس کو رقم دی۔ ہاں کیوں، وہ بھائی ہے میرا اور وہ بیوی ہے میری، وہ بھی 2 بدو بولے تھے۔ ہالے پیر پٹکتی گاڑی سے باہر نکلی، ابھی وہ گھر کے اندر داخل ہوتی کہ پیچھے سے آتی میراث سلطان کی آواز پر اس کے قدم تھمے تھے۔ صبح جو کچھ کیا تم نے مجھے اچھا بالکل نہیں لگا، آئندہ میرے باپ سے اس طرح بات مت کرنا۔ ان کے لہجے میں نہ غصہ تھا نہ نرمی، ان کا لہجہ ٹوک تھا۔ ہالے زیادہ اثر نہیں لیا، وہ جانتی تھی بابا اس کو کھانا کھلانے نہیں بات کرنے کے لیے لے کے گئے تھے۔ وہاں نہیں کہا، یہاں تو کہہ دیا، اتنا تو وہ سوچ کے آئی تھی۔ سر کو جھٹکتی وہ گھر کے اندر چلی گئی تھی۔ ہارون کا کمرہ اوپر تھا، وہ جلدی جلدی سیڑھیاں چڑھتی جا رہی تھی جب سامنے سے آتی نوال بیگم کو دیکھ کے رک گئی تھی۔ السلام علیکم مومانی جان، وہ محبت سے کہتی ان کے گلے لگی تھی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ مومانی نے ہمیشہ کی طرح گرم جوشی نہیں دکھائی تھی۔ ٹھیک ہوں، ہارون سے مل سکتی ہوں میں؟ جواب دے کے ساتھ سوال بھی پوچھا تھا۔ سو رہا ہے وہ، وہی جذبات سے عاری لہجہ۔ میں جگا دوں گی، میں بہت پریشان ہوں اس کے لیے، کل تک تو بالکل ٹھیک تھا، اچانک اس کو کیا ہو گیا؟ واقعی فکر مند تھی۔ یہ تو مجھے تم سے پوچھنا چاہیے ہالے،
وہ صبح شام تمہارے ہی ساتھ ہوتا ہے۔ انہوں نے بظاہر نارمل لہجے میں پوچھا تھا، لیکن نہ جانے کیوں حالے کو ان کا انداز طنزیہ لگا تھا۔ ہمانی جان، آپ صاف صاف یہ کہہ دیں، آپ مجھے ملنے نہیں دیں گی، میں چلی جاتی ہوں۔ یہ لفظوں کے ہیر پھیر سے کیوں کام لے رہی ہیں؟ وہ اکثر شام تک میرے ساتھ ہوتا ہے تو میں اس کو باندھ کے نہیں رکھتی۔ وہ اپنی مرضی سے میرے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ بھی اپنے نام کی ایک تھی، حساب چکا دیا تھا۔ وہ جب سے تم سے مل کر آیا ہے تب سے یہی حالت ہے۔ اس کا مطلب کیا میں سمجھوں؟ ایسا کیا کہہ دیا تم نے میرے بیٹے کو جو مرنے والا ہو گیا؟ ضرور تم نے کچھ تو کہا ہوگا نا؟ ہمانی جان، میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں، لیکن آپ مجھے مجبور کر رہی ہیں۔ میں کوئی سخت الفاظ استعمال کروں؟ اتنا نازک بیٹا کیوں پیدا کیا آپ نے، جو ذرا سا سخت لفظ کہنے سے اتنا بیمار ہو جاتا ہے؟ اگر میں نے کچھ کیا ہے تو آپ اپنے بیٹے سے پوچھیں نا، مجھ سے سوال جواب کریں۔ وہ پھاڑ کھانے والے انداز میں بولی تھی۔ مانی کلس کے رہ گئی۔ اب جاؤ ملنے، مزید تفتیش کرنی ہے، اس نے بازو سینے پہ باندھتے سکون سے پوچھا تھا۔ جہنم میں جاؤ، انہوں نے تیز سے کہا تھا، آپ کے بغیر کہیں نہیں جاؤں گی۔ وہ اب بھی پرسکون تھی۔ ممانی اس کو وہیں چھوڑ کے وہاں سے چلی گئی تھی۔ ان کے جاتے ہی حالو کے تاثرات بگڑے تھے۔ سب میرے ہی دشمن بن گئے ہیں، اللہ پوچھے گا۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی ہارون کے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ وہ جیسے ہی اس کے کمرے میں داخل ہوئی، ملگجے اندھیرے نے اس کا استقبال کیا تھا۔ اس نے ہاتھ سے ٹٹول کر سوئچ بورڈ ڈھونڈنا چاہا۔ چند ہی سیکنڈ میں سارے کمرے میں روشنی کر چکی تھی۔ سامنے بیڈ کی طرف دیکھا تو ہارون بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے نیم دراز تھا۔ اس کو دیکھ کے گہری سانس بھرتی وہ قدم قدم چلتی بیڈ تک آ رہی تھی۔ ہارون آنکھیں موندے اس کے قدموں کی چاپ سن رہا تھا۔ اس کے دل کو سکون مل رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اس نے آتے ہی اندھیرے ختم کر دیے تھے۔ کیوں اس کی موجودگی ہارون کی دنیا روشن کرتی تھی۔ کیسے ہو، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ وہ اس کے قریب بیٹھی اس کو تفتیش سے دیکھتی ہوئی بولی تھی۔ کیوں؟ اس کا بولنا جسم کی غذا کا کام کرتا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، وہ سپاٹ لہجے میں بولا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ یہ سب کیسے ہوا؟ تم جاؤ حالے، مجھے ضرورت نہیں کسی کی۔ تم سب میرے ساتھ یہی کرتے ہو، میری کو ضرورت نہیں۔ پپا، تم، مما سب ایک جیسے ہو۔ کسی کو مجھ سے پیار نہیں ہے، کسی کے لیے ضروری نہیں ہوں میں۔ وہ دبا دبا سا چلایا تھا۔ اس کا دل دکھا تھا۔ حالے کئی سالوں سے اس کے ایسے خود ترسی بھرتے جملے سنتی آتی تھی، لیکن اب بس۔ ہارون، کب تک ایسے اسی طرح کرتے رہو گے؟ آج بتا ہی دو تمہیں۔ لگتا ہے اس طرح بچے بننے سے تمہیں محبت مل جائے گی۔ بچپن میں اپنے بابا کے لیے یہ سب کرتے تھے، اب پتہ نہیں کیوں۔ کیا واقعی اس کیوں کا جواب نہیں جانتی تھی؟ گرو اپ ہارون، اس طرح بھیک ملتی ہے، محبت نہیں۔ کیا تم نے کبھی سڑک کے کنارے کھڑے بھکاریوں کو دیکھا ہے؟ پھٹے پرانے کپڑے، مفلس حال، فاقہ زدہ شکلیں، رحم کی بھیک مانگتے، اللہ کے واسطے دے۔ جھڑکیاں دینے پر بھی سامنے سے نہیں ہٹنے والے۔ ذرا سی بھیک ملنے پر وہ لوگ وہاں سے ہٹ تو جاتے ہیں، لیکن تم نے کبھی ان کے چہرے پہ خوشی دیکھی؟ وہ خوش نہیں ہوتے ہارون، ان کا حرص نہیں ختم ہوتا، کیونکہ بھیک ضرورت پوری کرتی ہے، خوشی نہیں۔ بھیک دل نہیں بھرتی۔ وہ پھر بفر ہی تو گئی تھی۔ اور دوسری طرف کوئی سفید پوش انسان، اس کو اگر کمپنی سے ذرا سا بونس ملے یا فیکٹری سے ذرا سی تنخواہ میں اضافہ ہو جائے تو وہ پھولے نہیں سماتا، کیونکہ یہ کام اس نے اپنے وقار کو قائم رکھ کے کیا ہوتا ہے۔ تم اگر بھیک میں محبت چاہتے ہو تو بتاؤ، بننا ہے بھکاری؟ خود کو دیکھو ہارون، اپنا چہرہ دیکھو، بلکہ میں دکھاتی ہوں۔ وہ موبائل کا فرنٹ کیمرہ آن کر کے ہارون کے سامنے کرتی بولی تھی، دیکھو اس میں اپنا چہرہ، کسی فٹ پاتھ کے بھکاری جیسا لگ رہا ہے یا نہیں؟ بکھرے بال، میلا کچلا لباس، سوجی آنکھیں، آنکھوں میں رحم کی بھیک۔ تم کہیں سے بھی وہ سفید پوش انسان نہیں لگ رہے ہو جس کو بونس میں دی جانے والی تنخواہ سے خوشی ہو۔ پتہ ہے وہ سفید پوش کیوں خوش ہوتا ہے؟ اس لیے نہیں وہ محنت کی کمائی لے رہا ہے، وہ اس کی پے ہے، اس کی محنت اس کو تنخواہ کی صورت میں مل رہی ہے، بونس انعام ہوتا ہے ہارون۔ اسی طرح محبت بھی انعام ہے، بھیک نہیں۔ مرد بنو ہارون، مرد۔ تم مرد بننا ہی بھول گئے۔ اصل مرد کو اپنا وقار بہت عزیز ہوتا ہے۔ تمہارے اندر کا بچہ مرتا ہی نہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ کے اندر کے بچے کو زندہ رکھو، لیکن جب اس کی ضرورت ہو تب۔ آج بھی 2 سال کے بچوں کی طرح روتے ہو، تمہیں آج بھی لگتا ہے اگر رو گے تو تمہارے پیرنٹس تمہارا فیوریٹ کھلونا لے کر آئیں گے؟ تم خود کیا ہو؟ کیا کیا تم نے زندگی میں تمہیں ڈیگریڈ نہیں کر رہی، تمہیں کمتر سمجھتی ہوں، لیکن تم خود کو ویسٹ کر رہے ہو تاکہ میرے اور اپنے پیرنٹس کے قریب رہ سکو۔ تم اپنی عزت نہیں کرتے، اسی لیے تمہیں۔ وہ بول رہی تھی۔ ہارون دم سادے سانس رو کے سن رہا تھا۔ تمہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوا کسی کے آگے جھکنے سے؟ تم نے کبھی محسوس ہی نہیں کیا تم خود کو ڈیگریڈ کر رہے ہو، کیونکہ تم نے کبھی خود کو کوئی مقام دیا ہی نہیں۔ تم ہارون، تم فیصلہ کرو، تمہیں بھکاری بننا ہے یا اپنا وقار قائم رکھنا ہے؟
باوقار بنو ہارون، باوقار مرد ایسے ہی اچھے لگتے ہیں۔ بولتے بولتے اس کا سانس چڑھ گیا تھا، اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، بہت محبت، لیکن ہر دن یہ بات نہیں بتاؤں گی۔ تمہارا باپ تم سے محبت کرتا ہے لیکن وہ کاروبار چھوڑ کر تمہارے لیے گھر نہیں بیٹھے گا۔ تمہیں اپنے دل کا محبت کا حرص ختم کرنا ہوگا ورنہ تم ایک دن سب کھو دو گے۔ ہارون شل سا اس کو دیکھے جا رہا تھا۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ کچھ بول سکے۔ اس کو لگ رہا تھا اس کی زبان مفلوج ہو گئی ہے۔ ایک ایسا آئینہ تھا جو آج ہالے نے اس کو دکھایا تھا۔ اس آئینے میں اگر ہارون شاید خود کو دیکھے تو اپنی عزت نہ کرے۔ کیا وہ محبت پانے کے لیے بھیک مانگنے لگ گیا تھا؟ وہ ساری عمر بھیک میں ملی محبت کے سہارے جیے گا؟ کیا وہ کبھی اپنی عزت نہیں کر سکے گا؟ کیا محبت عزت اور وقار سے زیادہ ضروری ہے؟ دونوں کے درمیان ہولناک خاموشی کا وقفہ آیا تھا۔ ہالے اس کے قریب سے اٹھ کے کھڑکی کے پاس کھڑی ہو گئی تھی لیکن ہارون کی نظریں اب بھی اس نقطے پر جمی تھیں۔ اس کو اب لگ رہا تھا ہالے اس کے سامنے بیٹھی ہے۔ قریب 10 منٹ بعد اس کو ہالے کی آواز اپنی سماعتوں پر دستک دیتی سنائی دی تھی۔ تم کل مجھ سے ملنے آئے تھے؟ اب وہ خود کو قدرے پرسکون کر چکی تھی تبھی عام سے لہجے میں پوچھا تھا۔ کاش یہ کہہ دے کہ میں نہیں آیا تھا۔ ہالے نے دل سے دعا کی تھی۔ ہاں آیا تھا، تم سفیر سے بات کر رہی تھی تو میں واپس آ گیا۔ اس نے سچ بولا تھا۔ لہجہ اب بھی ہر قسم کے جذبات سے عاری تھا، چہرہ سپاٹ۔ ہالہ فیصلہ کر نہ سکی اس نے کچھ سنا تھا یا نہیں۔ ہالے چپ تھی، وہ کچھ بولی نہیں تھی۔ کچھ بولنے کو تھا کیا؟ سفیر نے مجھے پرپوز کیا ہے۔ چند لمحوں بعد ہالے نے اپنی تمام تر ہمت جمع کر کے بولی تھی۔ ہارون نے زخمی نظروں سے اس کو دیکھا تھا۔ اف، یہ نظریں کیا نہیں تھا ان میں درد، تکلیف، محبت۔ میں نے سن لیا تھا۔ اس نے ہالے پر سے نظریں ہٹا لی تھیں۔ وہ اب کھڑکی کی طرف دیکھتا بولا تھا، میں نے ان کو ہاں کہا ہے۔ ہارون کو لگا تھا کسی نے اس کا دل چھری سے کاٹ دیا ہو۔ درد حد سے سوا تھا۔ میں یہ بھی جانتا ہوں۔ وہ نہیں جانتا اس نے یہ الفاظ کیسے ادا کیے تھے۔ وہ چیخنا چاہتا تھا لیکن زبان مفلوج تھی۔ چیزیں توڑنا چاہتا تھا لیکن ہاتھ بے جان تھے۔ وہ یہاں سے اٹھ کے بھاگ جانا چاہتا تھا لیکن وہ بیٹھا تھا خود پہ ضبط کر کے، دل پہ جبر کر کے۔ تمہیں کیسے پتا؟ میں تمہاری آنکھیں پڑھ سکتا ہوں ہالے۔ وہ اب بیڈ شیٹ کے ڈیزائن پر انگلی پھیرتا بولا تھا۔ تمہیں برا تو نہیں لگا میں نے تمہیں کل کیوں نہیں بتایا؟ اس کے لہجے میں وسوسے تھے۔ مجھے کیوں بتاتی؟ کوئی کسی کو نہیں بتاتا۔ اس کی دنیا لٹ چکی ہے۔ کوئی کسی کو نہیں بتاتا کہ اس کا سانس لینا اب دوبر ہوگا۔ کوئی کسی کو نہیں بتاتا اب اس کا دل ویران جنگل رہے گا۔ کوئی کسی کو نہیں بتاتا اب وہ ساری عمر ایک ادھوری زندگی جیے گا اپنی محبت کے بغیر۔ کوئی کسی کو یہ نہیں بتاتا کہ اب اس کے جسم سے روح نکالی جائے گی۔ لیکن وہ یہ سب سوچ ہی چکا جب وہ بولا تو بس اتنا، مجھے نہیں پتا، مجھے خود آ کر بتاؤ گی۔ اتنا تو یقین تھا مجھے ہماری دوستی پہ۔ ہارون دل میں کہہ رہے ہو وہ میں سن رہی ہوں۔ اس طرح کیوں خود کو تکلیف دے رہے ہو؟ ناراض ہو تو چلاؤ، اداس ہو مجھ سے بات کرو، میں دوست ہوں تمہاری۔ اس کے لہجے میں بے بسی تھی۔ ایک لمحے کو ہارون نے سوچا لعنت ڈالو وقار پہ، مٹی ڈالو اپنی عزت پہ۔ حالے اگر بھیک ہے تو بھیک ہی سہی، کم از کم میرے ساتھ تو ہوگی۔ لیکن بس ایک لمحے کو۔ میں ٹھیک ہوں حالے، تم پریشان مت ہو، کوئی بات ہوگی تو ضرور بتاؤں گا۔ وہ تم لوگوں نے آگے کا کیا سوچا ہے؟ یہ سوال اس نے اپنا وقار قائم رکھنے کو پوچھا تھا لیکن دل کے ٹانکے کو گویا اکھڑ سے گئے تھے۔ سفیر بات کریں گے چچی سے اور میں بابا سے، پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ تو تمہارا پرپوزل ہے۔ صبح ماموں سے بات کی تھی امی نے اور بابا سے۔ اب اس شوشے سے جان چھڑاؤں تو آگے کا کچھ سوچوں۔ ہارون کا رشتہ مسئلہ ہے۔ تم سفیر سے پیار کرتی ہو؟ یہ سوال، اف، اس سوال اس کی رگوں سے خون نچوڑ گیا تھا۔ اس کا گلا خشک ہو گیا تھا۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھانا چاہا جب حالے نے اٹھ کے جگ سے پانی نکالا، گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ ہارون نے ایک ہی سانس میں سارا پانی پی گیا تھا۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے ابھی تو بس سوال کیا تھا، جواب کی اذیت ابھی باقی تھی۔